السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، آج کا موضوع ہے کسی کو حقیر نہ سمجھو۔ اسلام کی بے شمار خوبیوں میں سے خوبی یہ ہے کہ کوئی بھی انسان اپنے جیسے دوسرے انسان کو، چاہے وہ کسی بھی ذات و برادری، نسل، صوبہ و ملک یا مذہب سے تعلق رکھتا ہو، حقیر نہ سمجھے اور اس کی عزت و وقار کو ٹھیس نہ پہنچائے۔ مذہب اسلام اس بات کی ہرگز بھی اشارہ نہیں دیتا کہ ہم اپنے جیسے انسان کو محض اس وجہ سے حقیر سمجھیں اور اسے نیچا رکھنے کی کوشش کریں کہ وہ مادی اور ظاہری اعتبار سے ہم سے کمتر نظر آتا ہے، اس لیے کہ نہ اس کے جسم پر اچھا لباس ہے، نہ رہنے کے لیے اچھا مکان ہے۔ غرض اسلام کسی کا مذاق اڑانے ٹھٹھا کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ اس سے بھی انسان کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ ٹوٹے نہ دل کسی کا، ہر دل خدا کا گھر ہے۔ بسا اوقات ہماری چھوٹی سی زبان سے نکلنے والے دل خراش الفاظ سامنے والے پر ضرب کاری کا اثر کرتے ہیں کہ تیز دھار ہتھیار سے بھی ویسا اثر نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں ہر موقع پر اپنی زبان و الفاظ کو قابو میں رکھنا چاہیے، انہیں استعمال کرنے کے بہتر سے بہتر مواقع ہی میں استعمال کرنا چاہیے۔ آقا مدنی تاجدار مکی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری زندگی کے اعمال و اشتغال اور سرگرمیوں کے ذریعے امت کو بہتر سے بہتر اخلاق کی تعلیم دی اور عقائد کے ساتھ ساتھ حسن اعمال و اخلاق کی اہمیت سے انسانوں کو ہر موڑ اور ہر موقع پر باخبر کرتے رہے ہیں۔ لہذا کوئی مسلمان محض کسی ظاہری و مادی سبب کی وجہ سے کسی کو حقیر نہ سمجھے اور اس کا مذاق نہ اڑائے۔ نبوی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگی، اپنے اخلاق اور رویوں کا جائزہ لینا چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ہم دن رات میں اپنے ملنے والے کتنے کمزور اور غریب انسان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اسے گھٹیا سمجھتے ہیں اور اس کی برائی کرتے ہیں۔ واقعتاً اگر ہم اس مرض کے عادی ہو چکے ہیں تو توبہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبوی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔